بلی پہ دل آئے ہوئے ہیں لوگوں کے. ایک کلینک میں تھا, اپنی بکری لے کر گیا تھا, بیمار تھی, تو ایک خاتون بلی لے کر آئی ہوئی, وہ ویسا رو رہی ہیں جیسے کوئی جنازہ ہو, گھر میں کسی کی میت ہو گئی ہو. بس کرو یار, تھی بڑے گھر کی, اب کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہے, اس خاتون کو بھی نہیں پتا ہوگا میری بات, پرانا قصہ ہو گیا. اتنا رو رہی ہو بھائی تم. مجھے لگا کہ یہ ہوتا ہے جب ٹائم پہ شادی نہ ہو اور ٹائم پہ بچے نہ ہو, پھر جو سلوک بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بلوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ہے فیملی پلاننگ کے عذاب, سمجھ رہے ہو, جس میں انہوں نے تمہیں ڈال دیا اور تم خوش بھی ہو, اور پھر میرے بچوں کا مذاق اڑاتے ہو. وہ نہیں ارشاد بھٹی کہہ رہا تھا اتنے بچے قوم پہ رحم کریں, میں نے کہا قوم پہ رحم ہی کیا ہے فی الحال, یہی میرے پاس ایک پیکج تھا کہ قوم کو جوان دے دیا ہم نے. گروتھ ریشو بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھ جاتا ہے. آبادی تو بڑھنی ہے, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. فرق یہ ہے کہ ایک خاص مقدار میں بڑھنا ضروری ہے تاکہ جوانوں کے ریشو کا ریشو بوڑھوں سے زیادہ ہو, کمانے والے زیادہ, کھانے والے کم. ہاں, آبادی بڑھنے سے نقصان جب ہوگا جب وسائل کم ہو. وسائل کم ہو تو وسائل کم ہے نہیں, رپورٹ ہی ہے. وسائل تو اتنے ہیں کہ سنبھل نہیں رہے ہیں, اتنے وسائل ہیں. کہتے ہیں نا وہ پانی کی کمی ہو رہی ہے زمین میں, بھائی صاحب یہ لطیفے کہیں اور جا کے چھوڑا کرو, یعنی اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں, زمین میں پانی کم ہو رہا ہے. اتنا پانی سمندروں میں ضائع ہو رہا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اس کو ڈیم بنا کے روکو. کوئی کہیں بھی کسی قسم کے وسائل کی کہیں بھی کمی نہیں ہے. یہ منجن بہت پرانا تھا, باہر کی یونیورسٹیوں میں یہ منجن نہیں بیچا جاتا, یہ یہاں پرانا سڑا ہوا مال جو بک رہا ہے نا یونیورسٹیوں میں, وہاں یہ منجن بک رہا ہے. وہ ایک دفعہ ہمارے ریٹائر سپریم کورٹ کا بیان آیا تھا نا کہ اتنا پانی زمین سے ہم نکال رہے ہیں اور بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں تو یہ تو ختم ہو جائے گا پانی. تو لوگوں نے کہا مفتی صاحب دیکھو کیسی کیلکولیشن کی ہے, تو کچھ قوم پہ رحم کرو, آپ نسل روک لو, اتنا پانی زمین سے نکل رہا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب کبھی بھی دنیا میں تحقیق ایسے نہیں ہوتی کہ اتنا پانی نکل رہا ہے, جا کتنا پانی رہا ہے اور اس میں سے نکل کتنا پانی رہا ہے. جاتے میں کا نہیں بتا رہے کہ اتنا جا رہا ہے, جو بارشوں سے جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ جو دریاؤں میں ضائع ہو رہا ہے سمندروں میں وہ تو بہت سے بھی زیادہ ہے, تو اس کو روک لو. اللہ جب انسانوں کو پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے رزق کا انتظام بھی تو کیا ہے نا اس نے. اب وہ تو لنگر بانٹ رہا ہے بارشیں برسا کے, آپ ہی کا پیالہ نہیں ہے, آپ ہی کا ڈیم نہیں ہے. بھائی آپ کے بچے تھے 15-20, حکومت نے گاڑی بھیجی کہ یار لنگر بانٹو, اس کے 2 بچے ہیں, اس کو 2 تھیلیاں پکڑاؤ, اس کے 10 ہیں, اس کو 10 پکڑاؤ. اب وہ تھیلیاں پھینک رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی ٹوکرا ہی نہیں ہے اس کو کیش کرنے کے لیے, وہ ضائع ہو رہا ہے سارا. تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے. جو بے غیرت آدمی, جو کم وقت اپنی اولاد پیدا کرنے کو تیار نہ ہو کہ اس کو کھلانا پڑے گا, وہ کسی پہ کیا خرچ کرے گا؟ آج بچے کیوں روکے جا رہے ہیں؟ خرچہ زیادہ ہوگا. اپنی اولاد پر جب دل اتنا کنجوس ہو جائے, اور یہ فیملی پلاننگ والوں نے اس عذاب میں ڈالا ہے, تو کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے بچے کون پالے گا بھائی؟ یہ اپنے پیدا نہیں کر رہا تھا ہے بھائی کہ خرچہ بڑھے گا, اور اسلام ترغیب دے رہا ہے بیوہ طلاق یافتاؤں کے بچے بھی پالو, تو اسلام کی ترغیبات اثر کریں گی اس کے اوپر؟ جو اپنا خون ہے اسے روک رہا ہے, جو اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اس کو روک رہا ہے, جو اس کا گھر آباد کرے گا اسے روک رہا ہے کہ روکڑا خرچ نہ ہو جائے, پیسے خرچ نہ ہو جائیں, اور آپ ترغیب دے رہے ہیں اس کو کہ بیوہ سے شادی کرو, 2 بچے لے آؤ, 4 بچے لے آؤ, 6 بچے لے آؤ. تو فیملی پلاننگ والوں نے جتنا کنجوس بنایا ہے نا انسان کو, گوروں نے, انگریزوں نے, یہ ساری تحریکیں وہاں سے چلی ہیں. جتنا کنجوس ان کم بختوں نے بنایا ہے اتنا انسان کو کنجوس کسی نے نہیں بنایا. اسلام تو دل بڑا کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کماؤ بھی, خرچ بھی کرو. یہ لوگ نکاح سے کیوں روکتے ہیں, بیوی لانے سے کیوں روکتے ہیں؟ بھائی خرچے بڑھ جائیں گے, تو پہلے اسٹیبل ہو جاؤ, پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, پہلے اتنا کماؤ. اسلام نے اسی کنجوسی کی جڑیں کاٹ ڈالی. اسلام نے کہا نا بھائی, جس کو تم گھر میں بیوی بنا کے لاؤ گے, کسی کی بیٹی ہوگی نا, وہ تو باپ بھی تو خرچ کر رہا ہے نا, تو تم خرچ کرو. اے اللہ پیسے نہیں ہیں, اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ پہ توکل کرو, اللہ غنی کر دے گا. اسلام صرف خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا, پالیسیاں بنا کے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, قوم کو خرچ کرنے پر لاتا ہے. انگریز صرف اوپر سے ترغیب دیتا ہے, کام سارے وہ کر دیے اس نے جس سے انسان کنجوس بن جائے. کام سارے وہ کر کے گیا ہے. رشتے توڑ دیے انہوں نے, جب رشتے ٹوٹ گئے تو خرچ تو رشتوں پہ ہوتا ہے سب سے زیادہ. فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا, خرچ کس پہ کریں؟ کتوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں تو بھائی حکومت اگر ٹیکس نہ لینا تو بڈھے سڑکوں پہ مریں گے, معذور لوگ سڑکوں پہ مریں گے. ہمیں چند سخی دکھائے جاتے ہیں کہ وہ بل گیٹس نے اتنا یہ اسپتال بنا لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. میجورٹی کی حالت بہت خطرناک ہے, اور جو آپ کو خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بھی کوئی حاتم تائی نہیں ہوتے, ان کے پاس اتنا ہوتا ہے اور آگے کوئی نسل ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو کتنی عیاشی کر لے گا آدمی؟ وہ بھی اپنی توندے بھر کے سب کچھ بنا بنو کے اپنے چارٹر طیارے خرید کے جب بچ جاتا ہے تو چلو یار ایک ہسپتال بناؤ انسانیت کے لیے.
ہمارے ہاں جو خرچ کرنے کا جذبہ ہے گورے کو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچا تو پہنچ بھی نہیں سکتا. جو اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ خرچ کرنا پڑے گا, وہ باقی کیا خرچ کرے گا میرے بھائی. کافر میں کوئی خوبی نہیں ہے اسلام کے مقابلے میں. کچھ ظاہری چند خوبیاں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہم بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے دلوں میں تیل. جو خدا کا کو نہیں مانتا میرے بھائی, پیدا کرنے والے کا انکار کر دے, کیا رہ گیا؟